جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، ارے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہیں بکنے والے، پڑے بکتے رہیں بکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف دریائے کرم میں ہے رضا، پانچ فوارے چھلکنے والے، پانچ فوارے چھلکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ایک اور بہت ہی خوبصورت کلام حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں،
صفائے ذات یکتا آپ ہیں، اور یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آقا آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، کیونکہ اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے محبوب کی خاطر بنایا، اور اپنے لیے کیا بنایا؟ حضور تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آخری اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے ابراہیم برادران۔ دوران نعت ہماری آج کی اس بزم میں صدائے محراب میں ایک ایسی شخصیت جو لاکھوں دلوں کے اندر اللہ کے نور کو
بسانے کی کوشش کرتی ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنتی ہے اور دکھی دلوں کو امید کی کرن دکھاتی ہے. وہ شخصیت جن کا چہرہ گلاب کی طرح چمکتا اور مہکتا ہے، جن کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں گزرتے ہیں، وہ شخصیت جو سادات کرام سے خصوصی پیار رکھتی ہے. میری مراد ہے قلندر دوراں، مخلصی فی اللہ، محبی فی اللہ، حضرت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت حق خطیب حسین علی سرکار بادشاہ. آپ ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. محبت سے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت حق خطیب حسین علی سرکار بادشاہ، آپ کی تشریف آوری پر ہم آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف لانے والے وہ معزز علماء کرام، وہ معزز مفتیان کرام جو آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصاً محترم جناب علامہ سید رضا المصطفیٰ بخاری صاحب، محترم جناب علامہ حافظ جہانزیب ہزاروی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم حاضرین و سامعین، حضرت قلندر دوراں کی قبلہ شاہ جی کے ساتھ خصوصی محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے. ہمیشہ جب بھی شاہ جی نے کبھی بھی یاد کیا تو آپ نے ہمیشہ کرم نوازی کی اور محبت کا جو ہے وہ اثر دکھایا، اور آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے. ہم الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہمارے جذبات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں کیسے سرشار ہیں. جیسے کہ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ثابت ہو. حاضرین محترم، میں اب اگلے ثناخوان کو دعوت دینے سے قبل آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ مضمون کیا ہے؟ سنیے گا کہ مضمون تڑپ کے رہ گئے عنوان رو دیے. محبت سے کہیے، مضمون تڑپ کے رہ گئے عنوان رو دیے، سینے میں اٹھ کے درد کے طوفان رو دیے. تیروں پہ تیر جب چلے آقا حسین پر، تیروں پہ تیر جب چلے آقا حسین پر، قرآن تو کیا صاحب قرآن رو دیے. سید نے اٹھا کے، سید اٹھانے جب لگے لاش اکبر کو، سید اٹھانے لگے جب لاش اکبر کو، جنت لرز کے رہ گئی رضوان رو دیے. جنت لرز کے رہ گئی رضوان رو دیے. قیدی بنی جو سرور عالم کی بیٹیاں، حوروں کے سینے چر گئے غلمان رو پڑے. ٹکڑے زمین پہ جب گرے زہرا کے چاند کے، ٹکڑے زمین پہ جب گرے زہرا کے چاند کے، سائم نجف کے طیبہ کے سلطان رو دیے. سائم نجف کے طیبہ کے سلطان رو دیے. محترم حاضرین و سامعین، اسی عنوان کو مہمیز لگانے کے لیے میں راول پنڈی شہر میلاد نگر سے ایک بہت ہی معروف و مشہور شخصیت، دل سے پڑھنے والے، سوز و گداز سے پڑھنے والی شخصیت میں دعوت دے رہا ہوں. محترم جناب راجہ آفتاب اسلم کو تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ جی کا حکم، آپ نے مہربانی فرمائی، میرے لیے سعادت کہ میں آج اس محفل میں حاضر ہوا اور اس محفل کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے جو حکم، بس اسی میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا. درود شریف پڑھیے گا تاکہ آپ سب کی حاضری ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اس کی سوچوں سے اس کی سوچوں سے کہیں بڑے کہ خدا دیتا ہے. اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے. جو بھی دل سے جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. اس کی سوچوں جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. شعر سماعت فرمائیں. جس کی بڑھانے کا خیال آئے اسے. جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے اس کو نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اس کو نوکر اس کو نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے. سیدہ پاک کے در پر ہو حاضری جس کی سیدہ
اس کی شان اس کی قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. اور شعر سماعت فرمائیے. وہ کھلبلی مچی کے معطل ہوئے حواس. وہ کھلبلی مچی کے معطل ہوئے حواس. سٹھے آ گئی تھی فوج 72 کے سامنے. سٹھے آ گئی تھی فوج 72 کے سامنے. بہت ہی پیارا شعر. مرتے ہیں لوگ کس طرح زہرا کے چاند پر. مرتے ہیں لوگ کس طرح زہرا کے چاند پر. مرتے ہیں لوگ کس طرح زہرا کے چاند پر. بتلا دیا یہ حر نے وہیں مر کے سامنے. بتلا دیا یہ حر نے وہیں مر کے سامنے. بتلا دیا یہ حر نے وہیں مر کے سامنے. اور مقطع سماعت فرمائیں. بہت خوبصورت مقطع لکھا پیر صاحب نے. کالی درے حسین سے جاتا نہیں کوئی. خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی. خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی. بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے. بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے. لافے نبردش کے
پیغمبر کے سامنے سبحان اللہ. نیکیاں جو پڑھ رہی تھی کم نامۂ اعمال میں، ایک بار جو درود پڑھا تو کام آ گیا. میں اس وقت آپ کے سامنے انتہائی مسرت اور خوشی کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور قبلہ شاہ جی کے خطاب کو سننے کے لیے اس وقت بہت ساری سماعتیں جو ہیں وہ بےتاب ہیں. اور اس وقت حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیارت لوگ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہی تقویٰ ہے، یہی زہد، یہی حسن عمل، کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا. میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ میں عشق کے کوچے سے کہیں جا نہیں سکتا. علماء کرام سنیے گا، میں عشق کے کوچے سے کہیں جا نہیں سکتا، ایک مرشد کامل کی دعا میرے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے. ایک مرشد کامل کی دعا ہم سب کے لیے ہے. میں انتہائی محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعوت پیش کر رہا ہوں قبلہ استاد گرامی القدر مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں کہ قبلہ شاہ جی آج کے عنوان پر اپنی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلى آلہ وإطرتہ وسلالتہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ففروا الی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ارباب علم و دانش اور ناظرین با تمکین، آج ہمارا عنوان ہے بیداری اور قرآن کی آواز. خوشی ہے، مسرت ہے اور خوشی بھی روحانی ہے کہ آج ہماری بزم میں پیر طریقت حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تشریف لائے ہیں. اصل میں تو آپ میری بیمار کرسی کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے، ساتھ ہماری محفل کو بھی رونق بخش دی. جی آیا نو ہمارے دل کے آنگن آپ کے لیے کشادہ ہیں. ہر آدمی آپ سے محبت کرتا ہے. کلمات سپاس ادا کرنے کے بعد عرض کروں گا کہ ایکٹیوازم اور ان ایکٹیوازم دو انگریزی کی
اصطلاحیں ہیں۔ ایکٹیویزم سے مراد ہوتی ہے جس وقت کوئی آدمی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور اپنے فرض منصبی کو نبھائے اور فضولیات سے وہ بچ جائے، تو اسے کہتے ہیں ایکٹیویزم۔ اور ایسا شخص جو فضول باتیں کرے، ادھر ادھر کی ہانکے، مقصد کی لگن نہ ہو، اسے کہتے ہیں ان ایکٹیویزم۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکٹیویزم سے کتنا پیار تھا۔ آپ کو کتنی محبت تھی۔ عربوں کی تاریخ میں امر القیس بہت بڑا شاعر گزرا ہے، پوئٹ دا گریٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ لوگ اس کے اشعار کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے تھے، لیکن یہ اپنی شاعری میں عورتوں کی باتیں، جنسی باتیں اور اس طرح کی باتیں کر لیتا تھا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ شاعر بڑا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا لیا۔ شعر کا حوالہ رسالۃ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور ایک اور شاعر جس کو انترا کہتے ہیں، وائے ناکامی اس کو لوگ علم کی کمی کی وجہ سے انتری پڑھ دیتے ہیں۔ عربوں کا بہت بگ پوائٹ ہے انترا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے ملنے کی خواہش کی، حالانکہ وہ جاہلی ادب کا شاہکار تھا، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے مجھ سے ملاؤ۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنی شاعری میں مستحدی کی، ایکٹیو ہونے کی، ذمہ داری کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ مقصد شاعری اس کے ادب کا طرہ امتیاز تھا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس کو چاہا، پسند کیا کہ وہ ملے۔ یاد رکھیے قرآن حکیم نے جو ایکٹیویزم لوگوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں مستعدی پیدا کرنے کے لیے جو کارنامہ سر انجام دیا، وہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ انجیل تمثیلات میں لپیٹ کر بات کرتی ہے، تورات گہرے مفاہیم کو گہرے ادب میں سمو کر پیش کرتی ہے، زبور ردم اور قافیہ اور تغزل اس پیرائے میں افکار عالیہ کو قافلہ انسانیت کے سامنے لاتی ہے، اور قرآن حکیم کائنات بھر کا حسن سمیٹ کر مصطفیٰ کے لبوں کو چھو کر
جس وقت قافلہ انسانیت کے نام ہوتا ہے تو جناب ادب کی کوئی ایسی جہت نہیں جس سے نسیم محبت انسانوں کو نہ نوازے۔ میں عرض کروں کہ بڑی شہامت ہے، بڑی شوکت ہے، بڑا دبدبہ ہے، بڑی سہولت ہے، بڑی اثر انگیزی ہے، بڑی روح پذیری ہے، بڑی فعالیت ہے، بڑی انفعالیت ہے کتاب رحمت میں۔ کبھی قرآن مجید کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، آہستہ نہ چلو، تیز تیز چلو۔ تساہل کو اور سستی کو ختم کر کے تیز قدم اٹھاؤ۔ کسی فارسی شاعر نے اسی کا ترجمہ کیا، تیز تر گامزن منزل معطور نیست، تیز قدم اٹھاؤ، ہماری منزل دور نہیں ہے۔ عالی وقار ناظرین، فرار دراصل اردو ادب میں بھاگنے کا نام ہے، ایسا بھاگنا جس میں عزت نہ ہو، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ اگر حادثہ ہو رہا ہو، مثلا زلزلہ آئے، اللہ کرے کہ نہ آئے، زلزلہ آئے، بھونچال آئے، تو ایک بندہ وہاں کھڑا ہو، اس کو کوئی احساس دلائے کہ یہاں سے 2 میل دور جاؤ گے تو پرامن جگہ ہے، ارتھ کویک پروف بلڈنگز ہیں، جناب ان عمارتوں میں زلزلہ اثر پذیر نہیں ہوتا، تو جس وقت وہ حادثے والی جگہ کو چھوڑ کر وہاں پہنچے گا تو عربی میں اس کو فرار کہتے ہیں۔ رب کریم نے کہا یہ بت پرستی کے جو الاؤ روشن ہیں اور شرک کی جو آگ جل رہی ہے، کردار کے سفینے جو جل رہے ہیں، سیرت جو لٹ رہی ہے، کردار کے محلات کو جو منہدم کیا جا رہا ہے، انسان انسانیت سے ناآگاہ ہوتا جا رہا ہے، چھوڑو اس جگہ کو، بھاگو، تمہیں مدینے والا رسول بلا رہا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن حکیم نے کہا خُذُوا خِذْرَکُم، یہ خِذْرَکُم اس کا معنی کیا ہے؟ جس وقت آپ جنگل میں چل رہے ہوں، خطرات ہوں، کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، کوئی شیر نہ آ جائے، زخمی نہ کر دے، تو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہلاک کرنے والا درندہ تو نہیں آ رہا، اور اگر گن ہو تو آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں کہ اگر میرا دشمن آ گیا تو میں اس کو اپنا سید ذبح بنا لوں گا۔ جناب اس کو خضر کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا جنگل کی طرح ہے، شیطان درندہ ہے، اور نفس کی خواہشات جو ہیں وہ تمہیں لوٹنا چاہتی ہیں، ذرا احتیاط سے چلو، قدم بڑھاؤ، تمہیں تمہارے آقا مصطفیٰ کریم بلا رہے ہیں، تمہاری پناہ گاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن حکیم کی پیش کرنے لگا ہوں، مثلا یہ عزیز بیٹھے ہیں میرے سامنے، بعض اوقات ان کی سمجھ کام نہ کر رہی ہو اور معلم کی سمجھ کام کر رہی ہو یا پیر صاحب کی سمجھ کام کر رہی ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ انہیں یہ چیز نقصان دے گی، تو وہ تسلیہ کے لیے، تسلی کے لیے انہیں کہیں
کہ تم غم نہ کرنا، تو میری نظر میں ہو. گویا میری نظر پناہ گاہ ہے، میری نظر مورچہ ہے تمہارے لیے. توجہ کا تعلق ہو. رب کریم نے کہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے محبوب آپ ڈٹ کر اپنے رب کے دین کے لیے کام کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظر میں ہیں، آپ ہماری نظر میں ہیں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، آپ ہماری نظر میں ہیں. یہ جو آپ پیکر خلوص بن کر اپنے پیروں کو کہتے ہو کہ ذرا نظر کیجئے، بڑا بندہ ہو، تکڑا بندہ ہو، ڈاڈا بندہ ہو، طاقت والا بندہ ہو، توجہ والا بندہ ہو، جس وقت وہ نظر کرے نا جی تو بندے کو محرومیوں کا شکار نہیں ہونے دیتا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ اللہ کہہ رہے حضور سے کہ محبوب آپ ہماری نظر میں ہیں. اگر میرا جملہ معترضہ طبیعت میں کوئی تنگی پیدا نہ کرے اور کانٹے نہ چبھیں بساط خیال میں، تو ایک بات عرض کر دوں، یہ تو کہا گیا اور بہت اچھا کہا گیا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں حقیقتاً یا حکماً زیارت کی وہ صحابی ہے. تعریف ہے صحابی ہونے کی جس نے نظر کی حضور کے چہرے پر، جس نے دیکھا حضور کو. دوسرا مسلک ہے جس نے صحبت پائی حضور کی، اور تیسرا مسلک ہے صحبت بھی پائی اور قائم بھی رہا. صحبت پائی اور قائم بھی رہا. اور چوتھا مسلک ہے دیکھا بھی، صحبت بھی پائی، قائم بھی رہا اور مرا بھی ایمان پر. اچھا یہ اصول حدیث کی باتیں ہیں. میں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کیجئے، جس نے حضور کا چہرہ دیکھا وہ تو صحابی بن گیا، جس کو حضور نے دیکھا وہ کیا بنا؟ جناب انصاف اور عدل کیا ترازو ٹوٹ نہ گیا کہ عشق سے آپ نے دیکھا حضور کو، حکمن یا حقیقتاً تو صحابی بن گئے، اونچا درجہ. لیکن جس کو عشق سے حضور نے دیکھا وہ کیا بنا؟ وہ کیا بنا؟ 20 سال سے ہم نے کتابیں پڑھائیں، صحابی کی تعریف تو ہم نے پڑھی، چہرہ دیکھنے سے صحابی بنتا ہے. آپ میری بات نہیں سمجھے کہ بڑے کو اس سے بڑا جب نظر میں دیکھے تو وہ کیا بنتا ہے؟ جی اللہ نے کہا اے محبوب تو میری نظر میں ہے تو محمد بن گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد کیجئے اس بات کو شاید زمانہ نہ سمجھ سکا کہ حسین نے مصطفیٰ کو بھی دیکھا، مصطفیٰ نے حسین کو بھی دیکھا، حسن نے رسول معظم کو بھی دیکھا، مصطفیٰ نے حسن کو بھی دیکھا. جناب زہرا بطول کو حضور نے بھی دیکھا اور بطول کو مصطفیٰ نے بھی دیکھا. ترکیبیں کدھر گئیں؟ کیا ادب اور علم اور آگاہی اور کتب بینی اور مطالعہ، اس میں جرت ہے کہ زمین کو عرش کہہ دے، زمین کو آسماں کہہ دے. اس بات کو میں صرف ذہن کے نہاں خانے میں چھوڑتا ہوں. جو دل فیصلہ کرتے ہیں
کہتے ہیں محبت دلیل دیتی نہیں، محبت دلیل مانگتی نہیں، محبت خود دلیل بن جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں کہ ثنیۃ الوداع کا ذکر قرآن نے تو نہیں کیا، حالانکہ ولا رطب ولا یابس قرآن میں ہے، لیکن مدینہ کے بچے اور بچیاں منڈیروں پر چڑھ کر پڑھنے لگے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ تو مجھے بتائیے آج گلی گلی طلع البدر علینا، حضور کو 14ویں کا چاند کہنا، قرآن نے بعد میں کہا ہے، مدینہ کی بچیوں نے پہلے کہا۔ محبت اپنا اعتراف کرا لیتی ہے، محبت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، عشق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ جہاں عشق آئے، میرا سوال کہ طور پر تجلی آئی، طور جل گیا، سرما بن گیا، جو درخت تھے وہ راکھ بن گئے، پہاڑ لرز گیا، لیکن میں پوچھتا ہوں موسیٰ کو کچھ نہ ہوا، بے ہوش ہو کر گرے، لیکن طور پر اثر اور تھا اور موسیٰ پر اثر اور تھا۔ جب تجلیاں آتی ہیں تو خشک مولویوں پر اور ہوتی ہیں اور عاشقوں پر اور ہوتی ہیں۔ اس بات کو علی جناب اگر نسبت ہو جائے عشق کی گلی سے تو اس کو فطرت کا معمولی انعام نہ سمجھیے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ رب کریم نے یہی تو کہا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارا فرقان، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا، تمہیں معلوم نہیں۔ وہاں پر بدر کے میدان میں بدر کے دن کو فرقان کہا، سورہ فرقان میں قرآن کو فرقان کہا، ایک مقام پر تورات کو فرقان کہا۔ یہاں سچے عاشقوں کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے قرآن حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے، تورات نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا ہے، اور جیسے روزے جو ہیں وہ حق اور باطل کو الگ کر دیتے ہیں۔ جس گلی سے عاشق گزر جائے اس بات کو سمجھو کہ زمانہ آئے گا کہ حق والے الگ ہو جائیں گے، خباثت والے الگ ہو جائیں گے۔ فرقان ہے، فرقان ہے۔ تم چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مداحنت بھی برتوں، کچھ مصلحت انگیزی بھی کروں، کچھ لوپ ہول بھی رکھوں، کچھ فلیکسیبلٹی بھی رکھوں، کچھ نرم بھی ہو جاؤں، لیکن آسمان والا کہتا ہے مصطفیٰ کے خون کے معاملے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید تساہل کو اور سستی کو ختم کر کے ایکٹیو کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں حضرت شبلی حضرت ابوالحسین نوری کو ملنے کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ ساکت بیٹھے ہیں مراقبے کی حالت میں اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نہ لرز رہے ہیں، نہ کانپ رہے ہیں، نہ اشارہ بازی ہو رہی ہے۔ پرندہ آپ کے سر پر گھونسلہ بنانا چاہتا ہے۔ حضرت شبلی نے کہا کہ یہ ادب کس سے سیکھا، یہ انداز یکسوئی کیسے سیکھی، یہ کسی میں گم ہو جانا کس سے سیکھا؟ حضرت نوری کہنے لگے اپنی بلی سے سیکھا۔
انہوں نے کہا بلی سے کیسے سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ بلی جب اپنے شکار پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو وہ ساکت ہو جاتی ہے، اس کا بال بھی نہیں ہلتا، وہ اتنی ساکت ہوتی ہے، وہ حملہ کرنا چاہتی ہے۔ بلی استاد ہو جائے تو مراقبے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، جن کا شیر استاد ہو جائے۔ تم سمجھ نہیں سکے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بلی معلم بن جا ہے۔ بلی معلم بن جائے تو سلیقہ سکھا دیتی ہے کہ شکار کیسے کرتے ہیں۔ جن کا استاد شیر ہو جائے، اسد اللہ ہو جائے، اسد اللہ ہو جائے، جس کا دل علی علی کرنے کے ساتھ دھڑکے، یاد رکھنا جو علی کا عاشق ہوتا ہے وہ کسی میدان میں گرتا نہیں ہے، کبھی گرتا نہیں ہے۔ کوئی گرانا بھی چاہے تو وہ گرتا نہیں ہے۔ مرتضیٰ تو مرتضیٰ ہے، علی تو علی ہے، اسد تو اسد ہے، شیر تو شیر ہے۔ جناب اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مرکوز کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو مرکوز کریں، کنسنٹریشن۔ کبھی منصوبہ بندی میں تساہل اور سستی نہ کریں، بکھرے نہ، پریشان نہ ہوں۔ ڈو ناٹ بی اسکیٹرڈ، اپنی شخصیت کو بکھیرے نہ۔ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے معراج کی رات ایک آدمی کو دیکھا تو وہ لکڑیوں کا گٹھا تیار کر رہا تھا، تو جب اٹھانا چاہتا تو اس سے اٹھائی نہ جاتی، اور وہ پھر کھول کے اس کو اور لکڑیاں بیچ میں ڈالتا، پہلی تو اس سے اٹھائی نہ جاتی، پھر اور اضافہ کر دیتا، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جبرائیل کو کہا یہ کون احمق ہے؟ کبھی کبھی بڑے بڑے لوگ بھی احمق ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن احمق۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ آدمی ہے جس سے اپنی ذمہ داریاں تو نبھائی نہ جائیں، ساتھ اور بھی اکٹھی کرتا جائے۔ یعنی ایک وزارت کا قلم دان تو سنبھالے نا، ساتھ کہے یہ بھی قلم دان میرے پاس، یہ بھی قلم دان میرے پاس، یہ بھی قلم دان میرے پاس۔ حضور نے کہا کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ اپنے آپ کو بکھرنے نہیں دیتا، وہ وزن اتنا ہی اٹھاتا ہے جتنا اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ زندگی میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اور فرصت کو غنیمت جانیں۔ آج اللہ نے فرصت دی ہے تو غنیمت جانیں، اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اپنے کل کو سوچیں کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ لقمان حکیم حضور کے بھی بڑے پسندیدہ حکیم تھے، پوری قرآن کی ایک سورت لقمان حکیم کے نام پر ہے۔ سفید جس وقت مسلمان ہوئے بہت بڑا شاعر تھا۔ میں نے عرض کی کہ جہالت کے زمانے میں اگر کوئی طاہرہ مشہور ہوئی تو وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور جہالت کے دور میں اگر کوئی کامل مشہور ہوا تو وہ سوید تھا۔ جس وقت حضور کے پاس گیا تو حاضر ہونے کے بعد کہا کہ یا محمد، ابھی کلمہ نہیں پڑھا اس لیے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں حکمت لقمان سناؤں۔ تو حضور نے کہا سناؤ، کیا سنانا چاہتے ہو؟ کبھی زندگی میں دوسرے کو سنے بغیر فتویٰ نہ دیں۔ جس کو آپ سنتے نہیں ہیں
اس کو فتویٰ نہ دیں۔ حضور نے کہا سناؤ، کیا سنانا چاہتی ہو؟ اس نے سنایا تو کانپنے لگ گیا، لرزنے لگ گیا۔ دراصل سیرت نبوت کا درخشاں پہلو اور درخشاں چہرہ اس کے سامنے آ گیا، اور وہ بیان کرتے ہوئے کپ کپانے لگ گیا اور لرزنے لگ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے ہولے سے کہا مسکرا کے، اگر تم پسند کرو تو میں قرآن سنا دوں، اگر تم پسند کرو تو میں قرآن حکیم سنا دوں۔ نعم یا رسول اللہ۔ ابھی تیسری آیت مکمل نہ ہوئی تھی تو اس نے ہونٹ کاٹ کے کہا کہ یا محمد پہلے کلمہ پڑھا لو پھر قرآن سنتے رہیں گے۔ لقمان حکیم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں سور کو دیکھا کہ وہ اپنے دانت درخت کے ساتھ تیز کر رہا تھا، تو لومڑی نے اس سے پوچھا کہ شکار کوئی نہیں، کوئی مخالف نہیں، کوئی دشمن نہیں، تم دانت کیوں تیز کر رہے ہو؟ بڑے اس قسم کے لوگ ہیں جو ویسے ہی دانت تیز کرتے رہتے، بہت اس قسم کے لوگ ہیں جو دانت تیز کرتے رہتے ہیں، نہ کوئی دشمن نہ کوئی دشمنی۔ تو لقمان نے کہا کہ تم ویسے ہی دانت تیز کر رہے ہو؟ تو اس نے لومڑی کو جواب دیا کہ دانت فرصتی میں تیز کیے جاتے ہیں، جس وقت جنگ چھڑ جاتی ہے پھر دانت تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، پھر کام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان فرمانے لگے کہ اپنی فرصت کے اوقات کو ضائع نہ کرو، ان میں کچھ کرو۔ اپنا مینیفیسٹو، اپنا دستور حیات تم کیا کر سکتے ہو؟ تم اپنی پلاننگ کرو۔ انگریزی کا محاورہ ہے کہ if you fail to plan، اگر تم زندگی میں منصوبہ بندی کو بھول جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، تو it means you are planning failure۔ اس کا مقصد ہے تم اپنی ناکامیوں کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہو۔ آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں، سوشل میڈیا کی جو جنگیں ہیں، جو عزتوں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جناب یہ ترقی کرنے والی قوم کا شعار یہ نہیں ہوتا۔ ترقی کرنے والی قوم تو وہ ہوتی ہے کہ ادری بھی آئے جو عیسائی ہو تو مصطفیٰ اس کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں۔ اپنے افکار کو منظم نہیں کریں گے تو دنیا میں سروائیو کیسے کریں گے؟ مولانا روم نے ایک جگہ کہا کہ 4-5 غینے ہیں، غین، عین، غین، فے، کاف، یہ انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ یہ غینے کون سی ہیں؟ آپ کہتے ہیں غفلت، غصہ، غیبت اور غبن۔ جس وقت یہ چیزیں اندر آ جاتی ہیں، غبن آ جائے، امانت میں خیانت آ جائے، غفلت آ جائے، جس آدمی کے پاس عقل اور نظر کی قوت نہیں ہے زندگی وہ ضائع کرتا ہے۔ ابراہیم بن ادم کشتی میں بیٹھے تو بادشاہ جو لغویات کا بادشاہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ ان کے کپڑے پھٹے ٹوٹے ہیں تو سب لوگ مصاحب شاہ کے وہ مذاق کرنا شروع کیا۔ کوئی ٹانگ پکڑتا، کوئی سر، کوئی کان پکڑتا، کوئی سر کے بال کھینچتا۔ تو ابراہیم بن ادم تنگ ہوئے تو آواز آئی کہ اے ابراہیم بن ادم، اگر تو اشارہ کر دے تو بادشاہ کو فنا کر دیا جائے۔
تباہ کر دیا جائے۔ تو ابراہیم نے کہا یا اللہ تیرے لیے تو سب کچھ کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اس کو فنا کر، یا اللہ اس کو نظر ہی دے دے، اس کو ہدایت ہی دے دے، اس کو نگاہ مل جائے۔ عالی وقار دوستو، اپنی زندگی میں کوئی نظر والا آدمی اتارو، کسی صاحب حال اور صاحب نظر آدمی سے اپنا تعلق قائم کرو، بے وقوف آدمی کی صحبت سے بچو، وہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے تھے، ایک بندے نے پوچھا جی کس سے بھاگتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آدمی آ رہا ہے، میں اس سے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ تو شفا دینے والے ہیں، مٹی کے پرندے اڑانے والے ہیں، تو آپ ایک آدمی سے بھاگے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ بے وقوف ہے، احمق ہے، اس لیے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی جو بھی ہے آپ پھونک ماریں ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حماقت جو ہے وہ بیماری نہیں ہے، اگر بیماری ہوتی تو میں ٹھیک کر دیتا، یہ تو قہر الہی ہے، یہ تو قہر الہی ہے، یہ پھونکوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ عالی وقار ناظرین سامعین، اپنی زندگی کے خوبصورت فیصلے کریں، اور جو اس دور کی صلاحیتیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ وقت کے نقیب کی پکار پر لبیک کہنا ہی دانائی ہوتی ہے۔ خصوصاً علماء سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 5 چیزیں ہیں: سوچ اور فکر میں تبدیلی، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو ٹھیک کرو۔ آج اللہ والے لوگ ہی ہیں جو کائنات زمینی میں حقیقی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، کیریکٹر پیدا کر سکتے ہیں، کردار پیدا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے۔ ماضی میں انہوں نے کردار کے گلستان اور بستان قائم کیے، جن کی شمیم اور خوشبو جو ہے وہ آج بھی مشام ہستی کو معطر کر رہی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس طرف دھیان دیں، اپنے آپ کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ عالی وقار دوستو، پھر میں کہوں گا کہ دوسری چیز ہے تحریر۔ علماء کو بہرحال لکھنا آنا چاہیے۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں کہ حضور علیہ السلام نے جتنے لوگوں کو اپنے قریب کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ، حضور کے گھر کے سارے افراد، حسن المجتبیٰ، حسین سید الشہداء، یہ سب انٹلیکچوئل تھے، سب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور لٹریسی ریٹ آج کا جتنا پور ہے، آپ خیال کریں رسول کریم علیہ السلام نے اس دور میں بھی انٹلیکچوئلز کو اہمیت دی۔ اس کا کیا معنی ہے کہ 2 عمروں میں سے 1 عمر یا اللہ مجھے دے دے؟ یہ مانگنا، یہ جناب نبوت کے پروں پر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا، آج ہماری ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو قرآن مجید اب میں نے اپنے ہاتھ سے لکھنا لازم کر دیا ہے کہ ہر فارغ التحصیل ہونے والا عالم دین اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھے۔ الحمدللہ قرآن مجید لکھنے والے ہیں، یاد کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن لکھنے کی رسم قائم کی۔ تیسری چیز ہے کہ لوگوں سے ملنے کے فعل میں توانائی پیدا کریں۔
کوئی اپنے اندر جاذبیت پیدا کریں کہ جو موب ہے وہ آپ کے قریب آئے، آپ سے دور نہ ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا غار حرا سے جب اترے تو یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا ڈاکٹر طاہا کا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے کچھ ایسی دل ربائی سے دعوت دی کہ ہر جگہ انتظار اور حضور سے محبت کے چنار آنکھوں میں روشن ہو گئے، آنکھوں کے اندر چنار جلنے لگے۔ چنار کا بوٹا اس کو دیکھو تو جیسے آگ لگی ہوتی ہے۔ تو کہا شوق کے دیے اور عشق کی شمعیں سرکار کے چاہنے والوں نے روشن کی۔ میں عرض کروں گا میٹنگ اور خلوت یہ دو چیزیں برباد ہو رہی ہیں۔ جس وقت ان کو ہم صحیح کر لیں گے تو ریولوشن روحانی اسپرچل انقلاب کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اس کے بعد زبان ہے، زبان میں دل ربائی نہ ہو تو دل لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ شان محبت ہے کہ ایک آدمی اپنی توتلی زبان سے کہتا ہے آمنم برم سیم فم سفر، کیا رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا نیکی ہے؟ حضور آپ اس کے لہجے میں کہتے ہیں نام منم برم سیم فم سفر، سرکار اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو جو فصاحت اور بلاغت کا بدر منیر مصطفیٰ کے یاقوتی لبوں سے روشن ہوا، آج اس کی کوئی مثال نہیں۔ پھر میں عرض کروں گا کہ سونے تلاش، حقیقت کی تلاش۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر ڈھونڈ لیا، خواجہ نظام نے بابا فرید ڈھونڈ لیا، غریب نواز نے خواجہ عثمان ہرونی ڈھونڈ لیے، میر علی نے سیال شریف تلاش کر لیا، جناب خواجہ عبد الرزاق نے عبد القادر جیلانی ڈھونڈ لیا، جناب بہاؤالدین نقشبند نے امیر کولال ڈھونڈ لیا، اور دمڑی والے سرکار میاں صاحب نے ڈھونڈ لیے۔ جس وقت تلاش کا سچا جذبہ، قوت ارادی، انٹینشنل پاور جس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو کامیابیوں کے دروازے خود اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کمبر کو علی مل گیا، اسود دہلی کو علی مل گیا۔ جناب یہ تلاش، جس وقت حقیقی تلاش، یہاں سے غلطی نہ کھائیں کہ کسی بوریا نشین کی محفل میں زندگی گزارنا جہاں سے خدا کی محبت ملے، خدا کا درد ملے، عشق ملے، وہ آپ کو چینج کر دے گا۔ قرآن مجید آپ کو مستحد کرتا ہے، قرآن مجید آپ کو چست کرتا ہے، قرآن مجید آپ کو احتیاط سکھاتا ہے، قرآن مجید آپ کو عشق سکھاتا ہے، قرآن مجید آپ کو سلجھنا سکھاتا ہے، قرآن مجید آپ کو بام عظمت پر جا پہنچاتا ہے، قرآن مجید آپ کو بام سریہ تک جا پہنچاتا ہے۔ اور قرآن کے خلاف جو چلتے ہیں وہ قہر مذلت میں پٹخ دیے جاتے ہیں۔ جناب آج اچھے ارادوں کے ساتھ نکلو، دنیا بھوک ایک رکھتی ہے، پیاس۔ ڈاکٹر اسد کے الفاظ میں آپ کے نظر کرتا ہوں، وہ اونٹنی پر چڑھا بدوؤں کے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہا تھا، تو ڈاکٹر اسد نے مدینہ کے اوپر روشنیاں برستی جس وقت دیکھیں تو ڈاکٹر اسد نے کہا کہ انسانیت کس قدر بے وقوف ہو گئی ہے کہ روشنی ساری تو مصطفیٰ کے گنبد میں ہے، وہ اس روشنی کو تلاش کرنے کے لیے بےتاب اور بے قرار کیوں نہیں ہوتی؟ ناظرین باتمکین، میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سچ کی تلاشی اچھی منزل ہے،
مستعدی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے رہنا انسان کی فرزانگی ہے اور اس کا سیاںا ہونا ہے اور دانا ہونا ہے۔ بے شک اور بھی بہت لوگ ہیں جہاں سے یہ روشنی ملتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی اولاد کے دروازوں سے یہ روشنی کثرت کے ساتھ ملتی ہے۔ اپنا مقدر اجالنے کے لیے ان منزلوں کی طرف بڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل فرمائے۔ اب حضرت والا شان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں، وہ پوری قوم کے لیے، امت کے لیے۔ بے شک وہ دم محبت بھی فرما دیں اور دعا کر دیں تاکہ محفل کو اختتام پذیر کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت صاحب اب میرے کمرہ میں تشریف لے جائیں گے، تو محفل صرف 10 منٹ کے لیے ہوگی کہ آج کافی سارے لوگ صبح KP سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، تو بس میں 5 منٹوں میں ان کو چادر پکڑا کے دعا کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب دم ہوگا، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھ دیں اور دوسرا ہاتھ سار کے پیچھے رکھ دیں۔